السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایپیسوڈ نمبر 123 کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوست و احباب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہم لوگ اسی طرح سے جڑے رہیں، ایک دوسرے سے دین سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں۔ یہ میری آپ تمام ہی حضرات کے لیے، تمام ہی ناظرین کے لیے دعا ہے۔ تو بہرحال فرائیڈے کمنٹ باکس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ سب سے پہلا جو ہم نے آج سوال لیا ہے، یہ سوال ہے عارفہ شیخ کی طرف سے۔ بہن کہہ رہی ہیں کہ میرے ابو کا انتقال 24 اگست کو ہوا ہے، تو ہماری امی کی عدت کب پوری ہوگی؟ بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ 31 کی تاریخ آئی ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ دن نہیں جوڑا جائے گا، پلیز جواب دیجیے۔ جو آپ نے سوال کیا ہے، سوال بہت زیادہ مبہم اور گول مول ہے، لیکن بہرحال پھر بھی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کے والد کا انتقال 24 اگست کو ہوا ہے، تو سب سے پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیے کہ عورت کی عدت اس کے شوہر کے انتقال کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے، یعنی شوہر کا انتقال جس وقت میں ہوا، عدت اسی وقت سے شروع ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جنازہ اٹھنے سے عدت شروع ہوتی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ انتقال ہونے سے عدت شروع ہوتی ہے۔ اب اگر کسی شخص کا انتقال مثال کے طور پر صبح کے وقت میں ہوا اور اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے شام کے وقت یا دوپہر کے وقت، تو ایسی صورت میں عدت صبح سے ہی شروع ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ عورت کی عدت شوہر کا انتقال ہوتے ہی، اس کا دم نکلتے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھیے۔ اب اس کے اندر آپ یہ بات یاد رکھیے کہ 24 اگست میں جس وقت آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا، تو 25 اگست میں اسی وقت آپ کی والدہ کی عدت کا ایک دن پورا ہو گیا۔ اس طرح سے آپ کی والدہ کی عدت پورے 130 دن میں پوری ہوگی، یعنی آپ اس طرح سے 1 2 3 4 5 6 7 اس طرح سے 130 دن گنے۔ جب 130 دن پورے ہو جائیں گے تو 130 دن پورے ہوتے ہی آپ کی والدہ کی عدت پوری ہو جائے گی۔ جس وقت میں انتقال ہوا ہے اسی وقت میں 130 دن پورے ہونے پر عدت پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی مہینہ 31 کا ہو یا 30 کا ہو یا 29 کا ہو، تو وہ سب نہیں جوڑے جائیں گے، بلکہ 130 دن پورے گنے جائیں گے، یعنی ہر مہینہ 30 کا گنا جائے گا، چاہے کوئی مہینہ 31 کا ہو یا 30 کا ہو، مہینہ 30 کا ہی گنا جائے گا۔ تو 130 دن پورے ہونے پر عدت پوری ہوگی۔ کوئی مہینہ 31 کا ہو یا 28 کا ہو یا 30 کا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ بحث اس بات سے ہے کہ گنتی کے 130 دن پورے ہونے چاہیے۔ جب 130 دن پورے ہو جائیں تو آپ کی والدہ کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اگلا کمنٹ ہے جنت کی خوشبو چینل کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے، شکریہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے، یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ آپ اسی طرح سیکھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں، جڑے رہیں، علم دین حاصل کرتے رہیں، کیونکہ علم دین وہ چیز ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک انسان کو حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے، میری دعا ہے کہ آپ اور زیادہ بہت کچھ سیکھیں اور ہمیشہ سیکھتے رہیں، اور مذہب اسلام اور دین اسلام کی تمام باتوں کو آپ حاصل کرتے رہیں۔ اگلا کمنٹ ہے جمیل احمد کی طرف سے، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے پاپا کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہمارے پاپا بہت ٹینشن میں رہتے ہیں، دعا کریں کہ ہمارے پاپا کی ٹینشن دور ہو جائے۔ ہمارے پاپا کا نام جمیل احمد ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے جو والد محترم ہیں، ان کی جو ٹینشنیں ہیں، جو الجھنیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو آفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام ہی ٹینشنوں سے، ناگہانی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے انہیں محفوظ فرمائے، اور جن مصیبتوں میں اور ٹینشنوں میں وہ گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ تمام ہی ٹینشنوں کو دور فرمائے۔ یہ میری آپ کے والد محترم کے لیے دعا ہے، اور اسی طرح سے میری دعا یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ ہر جائز خوشی دے، آپ کو ہر خوشی ملے، ہر غم آپ سے دور ہو، آپ کے والد محترم سے ہر غم دور ہو، اور ہر خوشی آپ کو حاصل ہو۔ اگلا کمنٹ ہے ایس پروین کی طرف سے، بہن کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب قبرستان میں سلام کیسے کرتے ہیں ذرا بتائیے۔
اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے قبرستان سے گزرے تو آپ نے قبرستان کی طرف، قبروں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کی طرف کو، یعنی اہل قبور کو جو قبر کے اندر موجود تھے، ان کو اس طرح سے سلام کیا۔ تو جب ہم قبروں پر جائیں، قبرستان میں جائیں، مزاروں پر جائیں، اس طرح سے سلام کریں۔ ویسے سلام کرنے کے اور بھی طریقے کتابوں کے اندر مذکور ہیں، کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور بھی دعائیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیز ثابت ہے، ترمذی شریف کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتلائی ہے، تو آپ اسی طرح سے سلام کریں۔ امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا کمنٹ ہے فخر الدین ادریسی کی طرف سے۔ بہن کہہ رہی ہیں: سلام اور دعا کے بعد کہ جن شادیوں میں شریعت کے خلاف کام ہو تو ناچ گانے یا اور بھی رسم و رواج ہو، ان میں جانا کیسا ہے، اور کیا ان شادیوں کا کھانا حرام ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جن شادیوں میں گانا بجانا ہو اور مرد اور عورتوں کا اختلاط ہو، مرد اور عورتوں کا مخلوط نظام ہو، عورتیں اور مرد ایک ساتھ مل جل کر کھانا کھا رہے ہوں، بے حیائی اور بے شرمی عروج پر ہو، تو ایسی دعوت میں شرکت کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسی دعوت میں جانے سے صاف منع کر دینا چاہیے کہ ہم ایسی غلط دعوتوں میں، اس طرح کی خلاف شریعت دعوتوں میں شرکت نہیں کر سکتے، ہم ان میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیے کہ شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر کسی کی دل شکنی ہو، کسی کا دل ٹوٹتا ہو، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس چیز کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، شریعت اس بات کو نہیں مانتی ہے۔ یعنی اگر کسی کا دل ٹوٹ رہا ہے شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے، اگر کسی کا دل ٹوٹ رہا ہے تو بھلے ہی دل ٹوٹے، لیکن بہرحال شریعت پر عمل کرنا چاہیے اور عمل کرنا پڑے گا۔ اور کسی کا اس درجے خیال کرنا کہ جس سے شریعت کا حکم ٹوٹ جائے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ایسی دعوت میں جانے والوں کو بھی سمجھایا جائے کہ شریعت میں گانا بجانا گناہ ہے اور ناجائز ہے، جبکہ مرد اور عورتوں کا اختلاط بھی ناجائز ہے۔ یعنی مرد اور عورتیں اگر ایک ساتھ اس طرح سے رہیں گی، اس طرح سے کھائیں گی، پیئیں گی، اس طرح سے ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے، غلط ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس طرح کے غلط کاموں سے بچنا چاہیے، اور اس طرح کے غلط کام کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی بچنا چاہیے، اور اس طرح کے پروگراموں میں اور اس طرح کی جو دعوتیں ہوتی ہیں ان میں بھی شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے ایسی دعوتوں سے اجتناب کریں، بچیں۔ ہاں، اگر دعوت کرنے والا اس بات کا اطمینان دلا دے کہ اس کے اندر شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا، تو پھر ایسی حالت میں آپ اس دعوت میں جا سکتے ہیں۔ پھر ایسی دعوت میں جانا صحیح ہے، درست ہے، جائز ہے۔ اگلا کمنٹ ہے عاطفہ شہزاد یوسفی کی طرف سے۔ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب، اگر عورت خلا لیتی ہے تو کیا لڑکے والوں کو زیور وغیرہ واپس کرے گی؟ یہ انہوں نے سوال کیا۔ اور اگر مرد خود طلاق دے رہا ہو تو کیا عورت زیور واپس کرے گی؟ یہ ان کا سوال ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ کہ اگر میاں بیوی میں نبھاؤ کی کوئی شکل باقی نہ رہے اور شوہر بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی بدلے کے طلاق دینے پر تیار نہ ہو، تو عورت کے لیے مذہبی اسلام نے، شریعت نے یہ راستہ تجویز کیا ہے، یہ راستہ دیا ہے کہ وہ خلع کی پیشکش کر کے اپنے آپ کو اس شوہر سے، اس شخص سے آزاد کرا لے۔ یاد رکھیے کہ خلا جس طرح سے دوسرے مالی معاملات ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک مالی معاملہ ہے جس میں میاں بیوی کی رضامندی ضروری ہے۔ اس لیے اگر دونوں میں سے کوئی ایک راضی نہ ہو تو خلا شرعاً معتبر نہیں ہوگا، پھر شریعت میں اس خلع کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وہ مانا نہیں جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ خلع میں اگر شوہر کی طرف سے ظلم و زیادتی ہو تو شوہر کے لیے خلع کا عوض یعنی بدلہ لینا یا کوئی رقم لینا، مال وغیرہ لینا، یہ بھی مکروہ ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح کسی شرعی وجہ کے بغیر طلاق دینا یا بیوی کو خلع پر مجبور کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو، کوئی سخت مجبوری نہ ہو، تو خواہ مخواہ
ایک دوسرے سے چھٹکارا پانے کے لیے خلا مانگنا یا طلاق دینا یا طلاق بار بار بیوی کو پریشان کرنا یا طلاق دینے کی کوشش کرنا، یہ تمام چیزیں غلط ہیں اور منع ہیں۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر شوہر بیوی کو جان بوجھ کر پریشان کرے کہ یہ مجھ سے چھٹکارا حاصل کر لے، یعنی بیوی کو جان بوجھ کر اس پر ظلم و زیادتی کرے کہ پھر بیوی تنگ آ کر خلا کا مطالبہ کر لے، شوہر کا یہ مقصد ہو کہ بیوی کو اتنا پریشان کیا جائے کہ یہ تنگ آ کر ہم سے خلا کا مطالبہ کرے، پھر ہم اپنی مرضی کے حساب سے اس کو طلاق دیں گے، تو یہ چیز بالکل غلط ہے۔ اس طرح سے شوہر کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر بیوی قصوروار نہ ہو اور شوہر بغیر کسی شرعی وجہ کے، شرعی مجبوری کے خلا دینا چاہ رہا ہو، تو ایسی صورت میں بیوی کو خلا پر مجبور کرنا اور خلا کا بدلہ شوہر کو لینا، شوہر خلا کے بدلے میں کچھ رقم لے یا مال لے، یہ اس کے لیے جائز نہیں، اس کے لیے منع ہے۔ لیکن ہاں، اس کے باوجود اگر باہمی رضامندی سے خلا کا معاملہ کر لیا تو خلا ہو جائے گا اور شوہر بدلے خلا کا مالک بن جائے گا، یعنی خلا کے بدلے میں شوہر کو جو مال یا جو رقم دی جا رہی ہے، شوہر اس کا مالک بن جائے گا۔ اگلا کمنٹ ہے مبشر کی طرف سے، کہہ رہے ہیں سلام اور دعا کے بعد کہ میرا سوال یہ ہے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں مسلمان ہوں، تو میں نے کہہ دیا تھا کہ نہیں، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ایسا کہنا کفر ہے، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، تو کیا میرا ایمان چلا گیا؟ پھر میں نے اللہ کے سامنے توبہ کی اور کلمہ پڑھ لیا، لیکن میں نے سنا ہے کہ کھلے گناہ کی کھلی توبہ اور چپکے گناہ کی چپکے سے توبہ کرنی چاہیے۔ کہ مجھے اس انسان کے سامنے توبہ کرنا لازم ہوگا جس کے سامنے میں نے یہ بات کہی ہے؟ کیا بغیر بتائے میری توبہ قبول نہیں ہوگی؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہوں، بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب آپ سن لیجئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے اپنی جان بچانے کے ڈر سے ایسا کیا کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن ہاں اس وقت بھی ایمان اس کے دل میں تھا، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مذہب اسلام انسان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ وقتی طور پر اگر غیر مسلموں میں پھنس جائے تو اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرے کہ میں تم میں سے ہوں، میرا مذہب وہی ہے جو تمہارا مذہب ہے، لیکن یہ کام ظاہری طور پر ہونا چاہیے، دل کے اندر ایمان باقی رہنا چاہیے، مذہب اسلام دل کے اندر رہنا چاہیے، صرف ظاہری طور پر اس کام کو کر لیا جائے۔ آپ نے جو یہ کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، تو اگر اس حالت میں ایمان آپ کے دل میں موجود تھا اور آپ نے صرف ظاہری طور پر فتنہ وغیرہ سے بچنے کے لیے ایسا کیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کافر نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ نے یہ لفظ بخوشی کہا ہے اور دل سے کہا ہے اور دل کے اندر بھی آپ کے کفر موجود تھا، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ آپ کافر ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں آپ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، استغفار کرنا ضروری ہے، اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، عاجزی کرنا ضروری ہے، تو آپ اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ دوسری بات جو آپ نے معلوم کی ہے کہ ظاہری گناہ کی توبہ ظاہری اور باطنی گناہ کی توبہ باطنی طور پر کرنی چاہیے، تو ایسا نہیں ہے، یہ آپ نے غلط سنا ہے۔ آپ سے کتنے ہی گناہ ہو جائیں، کہیں بھی ہو جائیں، کبھی بھی ہو جائیں، آپ اکیلے میں، تنہائی میں اگر اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، عاجزی کا اظہار کریں گے، اکیلے میں رہیں گے، اکیلے میں رہ کر اللہ سے معافی مانگیں گے، تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، تجھ سے کتنی ہی بار توبہ ٹوٹ جائے، کتنے ہی بڑے بڑے گناہ ہو جائیں، لیکن میرے پاس آ جا، میں بڑے بڑے گناہ معاف کرنے والا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر ظلم و زیادتی کر لی ہے، کفر اختیار کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو کتنے ہی بڑے سے بڑے گناہ ہو جائیں، آپ تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں،
استغفار کریں، اپنی عاجزی کا اظہار کریں، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر اللہ کا بندہ بنا کر پیش کریں۔ اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العزت آپ کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، اچھی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، حسن ظن رکھیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اگلا کمنٹ ہے رمیش شرما کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ سر میری عمر 17 سال ہے اور میرے بہت زیادہ گیس بنتی ہے، آپ کوئی علاج بتا دیں۔ اس کے لیے ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس میں بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنا علاج کریں۔ آپ یوٹیوب پر لکھیں گے گیس کا علاج مفتی خالد قاسمی تو ویڈیو سامنے آ جائے گی، ویسے اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے حضرت مولانا مفتی محمد زاہد قاسمی کی طرف سے، سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب سنیچر کے دن مچھلی کھانا کیسا ہے؟ یہ حضرت والا نے سوال کیا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بستی جو بحر قلزم کے قریب آباد تھی، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کھانے سے منع فرمایا تھا، اور یہ قوم یہ جو تھی یہ اس قوم کی آزمائش تھی، لیکن جب وہ قوم اپنی اس آزمائش میں کھری نہ اتر سکی، جب وہ اس میں بالکل ناکام ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں اس کا ذکر موجود ہے، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اس کے اندر ان کا ذکر موجود ہے۔ یہ آزمائش اور یہ حکم اس امت کے ساتھ خاص تھا۔ یہ جو امت میں نے آپ کو بتلائی جو بحر قلزم کے قریب آباد تھے، ان کے لیے یہ حکم تھا، یہ امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے، یہ حکم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اسلام کے روشن، واضح اور باسہولت احکام آنے کے بعد پچھلی امتوں کے ان احکام کو نیکی سمجھ کر اختیار کرنا، ان کو اپنے لیے باعث افتخار، باعث فخر سمجھنا اور باعث فخر سمجھ کر اختیار کرنا، جبکہ ان کو ہماری شریعت نے لازم نہیں کیا ہو، تو ان چیزوں سے مذہب اسلام نے، شریعت نے اور قرآن نے اور اللہ کے نبی کی حدیثوں نے صاف طور سے منع کیا ہے۔ جو چیزیں پچھلی امتوں کے لیے تھی اور ہمارے لیے نہیں ہے، تو ہمارے لیے اجازت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ ہفتے والے دن جو سنیچر کا دن ہوتا ہے، جمعہ سے اگلے والا جو دن ہوتا ہے، اس دن نہ صرف یہ کہ بلا کسی شک اور تردد کے مچھلی کھانا جائز ہے، بلکہ اگر کوئی اس دن مچھلی کھانے میں کراہت سمجھتا ہے یا اس دن مچھلی نہ کھانا زیادہ بہتر سمجھتا ہے، تو اس کا یہ عمل شریعت اسلامی کے خلاف ہے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ سنیچر کا جو دن ہے، ہفتے والا جو دن ہے، جمعہ سے اگلا جو دن ہے، اس دن مچھلی کھانا قوم بنی اسرائیل کے، ایک قوم تھی بنی اسرائیل میں جو بحر قلزم کے قریب آباد تھی، ان کے لیے منع تھا، ان کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم نہیں کھا سکتے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے ایسا نہیں ہے، امت محمدیہ کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اگر مسلمان کھانا چاہتے ہیں تو کھا سکتے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان کھا سکتے ہیں، بالکل کھا سکتے ہیں، بلا حرج کھا سکتے ہیں، کسی بھی دن مچھلی کھا سکتے ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ یہ چیز ان کے لیے تھی، ہمارے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد سلمان آندھرا پردیش سے، سلام اور دعا کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ میری عمر 38 سال ہے اور مجھے 5 سال سے بلڈ شوگر ہے، آپ میری مدد کیجیے اور کوئی اچھی سی دوا بتا دیجیے۔ شوگر کی بہت اچھی دوا ہمارے چینل پر موجود ہے، کلونجی سے شوگر کا علاج، آپ اس علاج کو کیجیے۔ اور آپ دیکھیے شوگر کا علاج مفتی خالد قاسمی، آپ یہ لکھیں گے یوٹیوب پر تو ویڈیو سامنے آ جائے گی۔ ویسے اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں موجود ہے، آپ اس میں بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنا علاج کریں۔ اگلا کمنٹ ہے ام قاسم کی طرف سے، ان کا سوال یہ کہ حیض کی حالت میں تسبیح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ کہ حیض کی حالت میں قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرنا منع ہے، لیکن دوسرے اذکار، دوسرے ذکر جیسے دعائیں، تسبیحات وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کی اجازت ہے۔ اسی اجازت کے پیش نظر، اسی اجازت کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کی وہ آیتیں کہ جن میں دعا کے معنی پائے جاتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، آیت کریمہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
वफ़िल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार वग़ैरह वग़ैरह। इस तरह की जो आयतें हैं जिनमें अल्लाह ताला से दुआ की जाती है, बहुत सारी इस तरह की आयतें हैं। रब्बना 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 इस नाम से, यानी रब्बना के नाम से अगर आप निकालेंगे कुरान करीम के अंदर काफ़ी सारी इस तरह की आयतें हैं कि जिनके अंदर अल्लाह ताला से दुआ की जाती है। तो उन आयतों को दुआ की नीयत से पढ़ना ये जायज़ है, लेकिन तिलावत की नीयत से पढ़ना इन आयतों को ये जायज़ नहीं है। इसी तरह तस्बीह पढ़ते हुए गिनती के लिए, गिनने के लिए हाथ में तस्बीह लेना या गुठलियों में तस्बीह पढ़ना, गुठलियों पर पढ़ना, ये भी जायज़ है। जैसे गुठली ले लेते हैं, हमारे यहाँ पर उनको चुइयाँ वगैरह बोलते हैं, खजूर की गुठलियाँ होती हैं, उनको लेकर पढ़ते हैं। तो तस्बीह वगैरह हाथ में लेकर या गुठलियाँ हाथ में लेकर हैज़ की हालत में, एमसी की हालत में, माहवारी की हालत में पढ़ सकते हैं। मुसल्ले पर भी बैठ सकती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर ये बात है औरतों के अंदर कि वो इन दिनों में मुसल्ले को भी हाथ नहीं लगाती हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। इन दिनों में आप मुसल्ले पर बैठकर तस्बीहात पढ़ सकती हैं। बल्कि हमारे बुजुर्गान दीन का तो ये कहना है कि हमारी माँ बहनें जब हर महीने इन दिनों से गुज़रती हैं, यानी हर महीने जब उनको माहवारी होती है, एमसी होती है, तो ऐसी सूरत में औरतें आम दिनों में नमाज पढ़ने में जितना वक्त लगाती हैं, इन दिनों में, माहवारी के दिनों में मुसल्ला बिछाकर इतनी ही देर तक मुसल्ले पर बैठकर तस्बीह पढ़ें, ताकि उनका जो मामूल है मुसल्ले पर बैठने का, नमाज पढ़ने का, वो तस्बीह की शक्ल में बाकी रहे। दूसरी बात यह है कि जब ये फारिग हो जाएं, जब ये इस बीमारी से पाक हो जाएं, तो ये बीमारी इनकी ख़त्म हो जाए, तो बीमारी ख़त्म होते ही ये फ़ौरन गुस्ल कर लें, इनकी एक भी नमाज क़ज़ा ना हो। ऐसी सूरत में ये बात हो जाएगी। यानी अगर मुसल्ले पर बैठने की आदत रहेगी तो एक भी नमाज क़ज़ा नहीं होगी। जबकि हमारे यहाँ पर यह होता है कि हमारी माँ बहनें जो हैं वो कई वक्तों की नहीं बल्कि कई दिन की नमाज़ें क़ज़ा कर देती हैं। मिसाल के तौर पर ब्लीडिंग बंद हो गई आज, लेकिन अभी ये सुस्ती है, घर का काम कर लें, ये कर लें, वो कर लें, कपड़े धो लें, पता चला कि इसी चक्कर में एक दिन निकाल दिया, 2 दिन निकाल दिए और इसी नापाकी की हालत में घूम रही हैं, सारे काम कर रही हैं, नमाज़ें छोड़ रही हैं। तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। तो माहवारी की हालत में मुसल्ले पर भी बैठ सकती हैं, तस्बीह भी पढ़ सकती हैं, तस्बीह पकड़ सकती हैं, और गुठली वगैरह पर भी तस्बीह पढ़ सकती हैं, गुठली वगैरह हाथ में ले सकती हैं, तस्बीह हाथ में ले सकती हैं। क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर औरत के बदन पर हैज़ की हालत में कोई नापाकी नहीं होती है, ज़ाहिरी तौर पर नापाकी नहीं होती है, हुक्मी तौर पर नापाकी होती है। यानी शरीयत ने ये कहा है कि नापाक हैं इसलिए नापाक हैं, ज़ाहिरी तौर पर कोई नापाकी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें कि औरतें इन दिनों में तस्बीह पढ़ सकती हैं। कुरान करीम की वो आयतें भी पढ़ सकती हैं कि जिन आयतों के अंदर दुआ के माना पाए जाते हैं। अगला कमेंट असगर अंसारी की तरफ से कह रहे हैं कि कुरान बख्शने की ख़ास दुआ बता दीजिए। इसका तरीक़ा यह है कि आप अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह, ये जो मैंने कुरान करीम पढ़ा है, कि मैंने जो ये तस्बीह पढ़ी है, जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ आप बख्शना चाहते हैं, मैंने जो ये पढ़ा है, इसका सवाब मेरे फ़ुला मरहूम की रूह को पहुंचा दे, मेरे फ़ुला मरहूम को पहुंचा दे। बस इतना कह दीजिए। इसमें कोई लंबी चौड़ी हाथी घोड़े जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने ये कह दिया कि मैंने जो ये पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, इसका सवाब मेरे फ़ुला मरहूम को पहुंचा दे। यह कुरान बख्शने का तरीक़ा है। आप इस तरह से कुरान करीम बख्श सकते हैं। इसी तरह से कुरान करीम का या किसी भी एक नेक काम का सवाब बहुत सारे मुर्दों को भी पहुंचा सकते हैं, ये भी ध्यान रखें। यानी कुरान करीम हमने एक पढ़ा या हमने एक पारा पढ़ा या एक रुकू पढ़ा, उस एक कुरान करीम का सवाब ये नहीं है कि हम एक ही मुर्दे को पहुंचाएं, ऐसा नहीं है, बल्कि हम बहुत सारे मुर्दों को एक कुरान करीम का या किसी एक नेक काम का सवाब पहुंचा सकते हैं। अगला कमेंट है सुरेश राणा की तरफ से, कह रहे हैं नमस्कार सर जी, कह रहे हैं कि खूनी बवासीर का इलाज बता दीजिए। खूनी बवासीर के लिए आप रोज़ाना इंजीर, इसको अंजीर भी बोलते हैं, इंजीर भी बोलते हैं, आप इसके 5 दाने रात को भिगो लें। भिगोने के बाद आप इसको सुबह को खाली पेट चबा लें, चबा कर खा जाएं, उस पानी को ऊपर से पी लें। इसी तरह जो आपके खूनी बवासीर के मस्से हैं उन पर जैतून का तेल लगाएं। इसी तरह से
एक एक चम्मच जैतून का तेल सुबह और शाम पिएं। और अगर आपको कब्ज़ की ज़्यादा शिकायत है तो ऐसी सूरत में आप तकरीबन 250-300 ग्राम दूध में 10-12 मुनक्के डालकर अच्छी तरह से उसको पका लें। पकाने के बाद जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, पकाने के बाद उसको चूल्हे से उतार लें, गैस वगैरह पर जहाँ पर भी, जिस चीज़ पर भी आप पका रहे हैं उस पर से पकाकर नीचे उतार लें। यानी इतना पका लें अच्छी तरह से कि वो उसमें से लगभग अगर 300 ग्राम दूध है तो 250 ग्राम रह जाए, 200 ग्राम रह जाए, इस तरह से उसको पका लें। ठीक है, पकाने के बाद आप उसको बर्तन को नीचे उतार लें, रख दें, चूल्हे से उतार कर रख दें। जब वो कुछ गुनगुना सा हो जाए, यानी कुछ ठंडा सा, ठंडे के करीब पहुंच जाए, बस हल्का सा गर्म रह जाए, तो आप उसको पी लें। ऊपर से मुनक्के चबा लें, ज़्यादा गर्म ना पिएं, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म पिएंगे तो ऐसी सूरत में आपको कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, वो क्या हो सकता है वो इस तरह से बतलाने की ज़रूरत नहीं है। अगला कमेंट है मोहम्मद साजिद ताजपुर की तरफ से। सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि मुफ्ती साहब, हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा की जो शादी हुई थी तो मेहर क्या था? इस सवाल का जवाब ये कि शादी के जो ख़र्चे हुए थे, जो अखराजात हुए थे, उनके लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़रा 500 दिरहम में बेच दी थी। ये रकम हज़रत अली ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले कर दी थी, जो हज़रत फ़ातिमा का मेहर करार पाया था। जबकि बाज़ जो दीगर रिवायात हैं उनके अंदर 480 दिरहम का भी ज़िक्र है। तो बहरहाल जो भी है 480 दिरहम है, या इसके अलावा और भी हम ये कह सकते हैं कि 500 दिरहम जो अल्लाह के नबी के हवाले उन्होंने कर दिए थे और अल्लाह के नबी ने वो उनको दे दिया था हज़रत फ़ातिमा को। ठीक है, तो 480 या 500 दिरहम मेहर उनका था। अगला कमेंट है असगर अंसारी की तरफ से। ये कह रहे हैं कि क्या सिर्फ माँ बाप की खिदमत से जन्नत मिल सकती है, कोई भी फ़र्ज़ अदा न करने पर, सिर्फ माँ बाप की सेवा से? एक बात याद रखिए कि माँ बाप की खिदमत करना ये बच्चों पर, औलाद पर ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, और उसका उनको बहरहाल सवाब मिलेगा। लेकिन अल्लाह के जो दूसरे अहकामात हैं, जो दूसरे फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, उनका अदा करना भी इंसान के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि दूसरे फ़राइज़ अदा न करें और इंसान जन्नत में चला जाए, तो ऐसा नहीं है। माँ बाप की खिदमत अलग चीज़ है और अल्लाह के फ़राइज़ और अहकाम पर अमल करना ये अलग चीज़ है। तो बात तो यही है कि माँ बाप की खिदमत करने से औलाद को जन्नत मिलती है, लेकिन जो दूसरे फ़राइज़ हैं उनको छोड़ने से इंसान को जहन्नम में भी जाना पड़ सकता है। इसलिए शरीयत का हुक्म ये है, शरीयत ये कहती है कि एक तरफ को झुकाव नहीं होना चाहिए, बल्कि माँ बाप की भी खिदमत हो और नमाज वगैरह का भी एहतमाम किया जाए। यानी इंसान का जो झुकाव है वो किसी एक इबादत की तरफ ना हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ खिदमत खल्क़ में लग जाए और नमाज वगैरह तमाम चीज़ों की छुट्टी कर दे, जैसा कि बहुत सारे लोगों की आदत है और बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं। और ऐसा भी ना हो कि नमाज वगैरह में ही लगा रहे और ख़िदमत खल्क़ की और जो दूसरे हुकूक इंसान के ऊपर आयद होते हैं, लाजिम होते हैं, जिन जिन लोगों के हुकूक हैं इंसान के ऊपर, उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान न दे, तो ऐसा भी ना करें। बतलाने का मकसद ये है कि माँ बाप की खिदमत करना बेशक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ नमाज वगैरह का भी एहतमाम होना चाहिए। अगला कमेंट है, ये कर रहे हैं मौलाना नवाब अली कासिमी शिमला से। ये कह रहे हैं कि हज़रत मुफ्ती साहब ये बताइए कि मोज़े उतारने से मसा कब टूटता है और किस तरह के मोज़ों पर मसा करना जायज़ है? इस सवाल का जवाब ये कि उम्मत के तमाम मुस्तनद मोतबर जो फ़ुक़हा है और मुज्तहिदीन किराम हैं, वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि कपड़े के वो बारीक मोज़े कि जिनसे पानी छन जाता हो, या वो किसी चीज़ से बांधे बग़ैर महज अपनी मोटाई की वजह से पिंडली पर खड़े न रह सकते हों, या उन्हें पहनकर मील 2 मील मुसलसल चलना मुमकिन न हो, तो इस तरह के मौज़ों पर मसा करना जायज़ नहीं है। इसी तरह ये भी याद रखिए कि कपड़े के आम मौज़ों पर मसा करना जायज़ नहीं है, मसह की उन पर इजाज़त नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कपड़े के मौज़े खूब मोटे हों, जिनकी फ़ुक़हा किराम ने कुछ शर्तें ज़िक्र की हैं, तो बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक उन पर मसा करना जायज़ है। लेकिन हमारे ज़माने में आजकल जिस किस्म के ऊनी, सूती या नायलॉन के मौज़े चल रहे हैं, इस तरह के मोज़े राइज हैं और आम तौर पर लोग उन्हें पहनते हैं, जूतों के अंदर आम तौर से पहनते हैं। लोग इन पर भी मसाह कर लेते हैं, बहुत सारे लोग इन पर भी मसाह कर लेते हैं, मगर इन पर मसाह करने से नमाज नहीं होती है, क्योंकि इन पर मसाह करने से वज़ू नहीं होता। जब वज़ू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। बहुत सारे लोग तो इस तरह के भी हैं कि जो जूतों पर मसाह करते हैं, जबकि जूतों पर मसाह करना भी जायज़ नहीं है। इसी तरह ये भी याद रखिए कि मौज़ा उतारने से इंसान का मसा टूट जाता है। लिहाजा अगर किसी शख्स ने बावुज़ू होने की हालत
حالت میں موزہ اتارا تو اس پر ضروری ہے کہ پاؤں دھو کر دوبارہ موزہ پہنے۔ اگر باوضو ہونے کی حالت میں موزہ اتارا تو دوبارہ پاؤں دھوئے، اس کے بعد میں موزہ پہنے۔ جس پیر کا موزہ اتارا اس پیر کو دھو لے، پھر موزہ پہن لے۔ اگر پاؤں دھوئے بغیر موزہ پہنا تو ایسی صورت میں موزے پر مسح کرنا یہ انسان کے لیے درست نہیں ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ موزہ اتارنے سے صرف مسح ٹوٹتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے اگر کوئی باوضو شخص موزہ اتارتا ہے تو اس کے لیے پاؤں دھو کر دوبارہ موزہ پہن لینا کافی ہے، دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر وہ دوبارہ وضو کر لے تو اچھی بات ہے، بہتر ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کسی آدمی نے مثال کے طور پر چمڑے کے موزے وضو کر کے پہن لیے اور اس نے ابھی اس کا وضو نہیں ٹوٹا، وضو ٹوٹنے سے پہلے ہی اس نے وہ موزے اتار لیے، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹنے سے پہلے پیر دھوئے بغیر پہن سکتا ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے موزے پہن لیے، اب موزے پہننے کے بعد وضو ٹوٹ گیا اور وضو ٹوٹنے کے بعد اس نے موزہ اتارا، وضو ٹوٹنے کے بعد موزہ اتارا، تو ایسی صورت میں پیر دھو کر موزہ پہننا لازم ہوگا، ضروری ہوگا، لیکن وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر اس نے وضو کر لیا، وہ وضو کر لے تو اچھی بات ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سے نبی تشریف لائے؟ تو اس سوال کا جواب یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 569 سال بعد، اور ایک روایت کے مطابق 571 سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی کے درمیان میں صرف 3 انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہیں۔ اس کے بعد 484 سال ایسے گزرے کہ جن میں کسی نبی کی بعثت نہیں ہوئی، جن سالوں میں 484 سالوں میں ایک بھی نبی دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے۔ اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد نعمان ارریہ بہار کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر تھوڑی سی منی لنگی سے بستر میں لگے تو کیا بستر ناپاک ہو جائے گا؟ منی بستر میں لگی اور بستر سوکھ گیا تو بستر پاک ہے یا نہیں؟ سوال کا جواب یہ کہ اگر غالب گمان یہ ہو کہ احتلام کی صورت میں بستر پر ناپاکی لگی ہے، اب اگر وہ ناپاکی بستر میں جذب ہو چکی ہے، بستر میں سما چکی ہے، بستر اس کو اپنے اندر یعنی پی چکا ہے، بستر کے اندر وہ جذب ہو گئی، تو پورے بستر کو دھونا لازم نہیں ہوگا، بلکہ اسے پاک کرنے کے لیے جس جگہ پر ناپاکی لگی ہے اسی جگہ پر 3 مرتبہ پانی بہانا ضروری ہے، اور اسے نچوڑنا ممکن نہ ہو تو ہر مرتبہ پانی بہا کر اتنی دیر چھوڑ دیا جائے کہ اس سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ 3 مرتبہ ایسا کرنے سے وہ بستر ناپاک جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ بستر پر صرف پونچھا وغیرہ یعنی گیلا کپڑا پھیر دینے سے، کسی آدمی نے گیلا کپڑا بستر پر خوب اچھی طرح سے گیلا کر کے پھیر دیا، تو ایسا کرنے سے وہ بستر جو ہے وہ پاک نہیں ہوگا۔ بستر پر گیلا کپڑا پھیرنے سے بستر پاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ بستر پر صرف پونچھا یعنی گیلا کپڑا رگڑنے سے وہ بستر پاک نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کسی نے گیلا کپڑا لیا اور گیلا کپڑا لے کر اس کو بستر پر 3 بار رگڑ دیا، اس کو لیا بستر پر رگڑ دیا اچھی طرح سے، پھر دھو لیا، پھر رگڑ دیا، ایسی صورت میں بستر پاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک بات یہ یاد رکھیے کہ اگر صرف ناپاکی کا شک ہے، ناپاکی کا یقین نہیں ہے، صرف شک ہے، جبکہ بستر پر ناپاکی کے اثرات بھی موجود نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں بستر کو دھونا لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر ناپاک ہونے کا یقین ہونے کی صورت میں بستر پر وہ ناپاکی سوکھ جائے تو اس بستر پر سونا جائز ہے، اس بستر پر سو سکتے ہیں، اور اس پر سونے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ اور اگر ناپاکی گیلی ہو تو اس پر کوئی ایسا پاک موٹا کپڑا بچھا کر سونا چاہیے کہ جس سے ہمارے بدن پر ناپاکی نہ لگے۔ تو کوئی موٹا کپڑا بچھا کر اس پر سونا یا اس پر بیٹھنا یہ بھی جائز ہے، جس سے نجاست اور ناپاکی اوپر نہ آئے۔ اس صورت میں بھی کپڑے وغیرہ ناپاک نہیں ہوں گے۔
امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو بھی بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا کمنٹ سرتاج انصاری بہار کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت اہل سنت والجماعت کون سا فرقہ ہے؟ یہ آپ نے سوال کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کون سا فرقہ ہے، تو اس کا جواب یہ کہ ہر شخص، ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو اب اہل سنت والجماعت کس کو مانا جائے؟ تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ جو فرقہ صحابہ کرام کو معیار حق جانتا ہے اور حدیث ما انا علیہ و اصحابہ پر عمل کرتا ہے اور اس کے اندر ہمدردی ہے اور اخلاق نبویہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں، صفات نبویہ سے وہ مزین ہے اور اس کے دل کے اندر بغض و عناد نہیں ہے اور صحابہ کرام سے، اللہ کے نبی سے، ان تمام سے وہ محبت رکھتا ہے، اس کے دل کے اندر بغض و عناد بھی نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے صحابہ کرام سے یا کسی سے بھی دشمنی نہیں ہے، تو وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اور جس شخص کے دل کے اندر بغض ہو، صحابہ کرام کو معیار حق نہ جانتا ہو، اسی طرح سے صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہو اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نئی نئی باتیں گھڑ کر لوگوں کے درمیان میں لاتا ہو، تو وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ تمام باتوں پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ علماء دیوبند اور مسلک دیوبند ہی اہل سنت والجماعت ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے اشرف خان بلند شہر یوپی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ پہلی عید کرنے اس کے گھر جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو شرعی اعتبار سے شوہر کے انتقال کے علاوہ کسی کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پہلی عید پر باقاعدہ طور پر اس کے گھر والوں کا جمع ہونا بھی بالکل غلط، بے اصل اور بے بنیاد ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ جن لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے ان کی پہلی عید پر باقاعدہ طور پر سوگ منانا، ماتم کرنا یا شریعت کے خلاف کام کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر وفات کو 3 دن ہو چکے ہوں تو معمول کے مطابق عید کی خوشی اور دوسرے کام انجام دینے چاہیے۔ 40واں اور پہلی عید وغیرہ تک سوگ منانے کی روایت مذہب اسلام کے خلاف ہے۔ یہ تمام چیزیں غیر اسلامی ہیں۔ صحابہ کرام مردوں کی تدفین اور تعزیت کرنے والوں کو رخصت کر کے حسب معمول اپنے کاموں میں اور کاروبار میں مشغول ہو جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے ہم میں سے وہ شخص جو گالوں کو مارے یا گریبان پھاڑے یا جاہلیت کی بات کرے۔ تو بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو پہلی عید پر اس کے گھر پر جمع ہونا یا گھر کے اندر خلاف شریعت کاموں کو کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن ہاں انسان غمگین ہوتا ہے، انسان کا دل دکھتا ہے، اس کے گھر کا مین شخص چلا گیا، اس کے گھر کا جو ذمہ دار تھا وہ چلا گیا، یا جو اس کا محبوب تھا وہ چلا گیا یا چلی گئی، تو دل دکھتا ہے، دل کے اندر رنج ہوتا ہے، دل کے اندر غم ہوتا ہے، انسان کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو احساس تو انسان کرتا ہے، یہ تو فطری چیز ہے، لیکن اس طرح کے کام کرنا کہ لوگوں کو جمع کرنا، عید نہ منانا، خوشی نہ منانا، جان بوجھ کر اس طرح کا ماحول پیدا کرنا کہ جس سے یہ لگے کہ ہاں انہیں مرنے والے کا بہت زیادہ غم ہے، تو یہ چیز شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے، یہ بھی انہی کی طرف سے ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مرنے کے بعد 40 دن تک روح گھر میں آتی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ کہ مرنے کے بعد مردے کی روح اپنے مقام علیین یا سجین میں پہنچا دی جاتی ہے، اسے دنیا میں نہیں بھیجا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد روح کا گھر آنا یا جمعرات کے دن گھر آنا یا جمعرات کی راتوں میں گھر آنا یا ہر جمعرات کو آنا، یہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، بے اصل ہے، بے بنیاد ہے۔ شریعت کے اندر اس طرح کی کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے حافظ محمد صادق گجرات کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک شخص پہلے دیوبندی تھا اور پھر وہ بہرا بن جائے، یعنی ان کی مسجد میں نماز اور ان جیسے کپڑے پہنے اور ان کی طرح عبادت کرے، تو کیا یہ بڑا گناہ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ بہرے مسلمان ہوتے ہیں یعنی اسلام کو ماننے والے ہوتے ہیں یا نہیں؟ جواب دیجئے گا۔ یاد رکھیے کہ بہرا فرقہ اپنے کفری عقائد کی بنا پر کافر، مرتد اور اسلام سے دائرے سے خارج ہے، دائرے اسلام سے بالکل باہر ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف نماز پڑھ لینا یا حج کر لینا یا روزہ رکھ لینا
یا زکوٰۃ دے دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام لانے کے بعد ضروریات دین کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے، اور کفریہ اور شرکی عقائد سے بچنا اور ان سے اپنی برات کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے کہ ہم کفریہ اور شرکی عقائد سے بالکل الگ ہیں۔ اس کا اعلان کرنا، اس کا اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے، جبکہ بحرہ جو فرقہ ہے ان کے بنیادی عقائد بہت زیادہ خراب ہیں۔ اس جماعت کے بانی جو ہیں محمد برہان الدین طیب کی نسل میں برابر امامت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اگرچہ امام طیب خود غائب ہیں مگر وہ داعی کو برابر ہدایات دیتے رہتے ہیں، اور اماموں کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ کرام اللہ تعالیٰ کا نور، مفترض الطاعہ اور معصوم ہوتے ہیں، دنیا اور آخرت ان کی ملکیت میں ہے، ان کے قبضے میں ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں اور آخرت کی تمام چیزیں ان اماموں کے قبضے قدرت میں ہیں، یہ جس کو چاہیں دے دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں، جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں، جس چیز کو چاہے حرام کر دیں۔ تو یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے جو امام ہیں، جو ہمارے ائمہ حضرات ہیں، ان کے قبضے میں ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا اور آخرت کے خزائن کا مالک ہونا، دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں کا مالک ہونا، حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کی صفت ہیں، اللہ رب العزت کے قبضے میں ہیں۔ غیر اللہ کے لیے ان چیزوں کو ثابت کرنا یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری غلط بات ان کے اندر یہ ہے کہ ان کے نزدیک سود لینا، بیاج لینا یہ جائز ہے، خوب لیتے ہیں، خوب دیتے ہیں، جبکہ مذہب اسلام کے اندر بیاج لینا بھی حرام، بیاج دینا بھی حرام، سود لینا بھی حرام، سود دینا بھی حرام۔ جب یہ چیزیں مذہب اسلام کے اندر حرام ہیں تو یہ چیزیں کوئی فرقہ اگر ان چیزوں کو جائز کہتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسری خرابی ان کے اندر یہ ہے کہ وہ دیوالی پر روشنی کرتے ہیں، وہ دیوالی مناتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے کہ مسجد، جماعت خانہ، قبرستان سب چیزیں ان کی الگ ہیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ اپنے کلمے میں اور اذان وغیرہ میں شرکی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ کچھ عقائد ہیں۔ ان غلط عقائد کی بنا پر وہ جو فرقہ ہے، بحرہ فرقہ، وہ مذہب اسلام سے خارج ہے، ان کے جو عقائد ہیں وہ کفری عقائد ہیں، شرکی عقائد ہیں، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ اگلا کمنٹ ہے سائرہ بہن دادری کی طرف سے، سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ فرض نماز کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے تو فرض نماز کے فوراً بعد پڑھنی ہے یا سنت اور نوافل سے فارغ ہونے کے بعد پڑھنی ہے؟ یہ آپ نے سوال کیا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ کہ اگر تسبیح مختصر ہو تو آپ پہلے پڑھ لیجئے، یعنی فرضوں کے فوراً بعد پڑھ لیجئے، اور اگر زیادہ لمبی ہو تو آپ سنت اور نوافل کے بعد پڑھ لیجئے، یعنی اس میں ضروری کچھ نہیں ہے، آپ کی مرضی کی بات ہے، جیسے آپ کو آسانی ہو آپ ایسا کر لیں، لیکن فرضوں کے بعد والی جو تسبیحات ہیں ان کو فرضوں کا فوراً بعد پڑھیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا محمد عبداللہ قاسمی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ حضرت ایک 50 سال پرانی مسجد ہے، اس مسجد کے برابر میں کچھ زمین خرید کر ذمہ دار حضرات نے اس خریدی ہوئی زمین پر مسجد بنا دی۔ وہ جو 50 سال پرانی مسجد ہے اس مسجد میں تبلیغ جماعت کے قیام و طعام وغیرہ کا انتظام کر دیا اور اس کو مسجد کے گودام کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب ایسی صورت میں کیا اس 50 سال پرانی مسجد کو اس طرح سے تعمیر کر سکتے ہیں یا نہیں، اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تسلی بخش جواب دے کر ممنون و مشکور ہوں، عین نوازش ہوگی، یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ زمین کے جس حصے میں مسجد شرعی تعمیر کر دی جائے وہ جگہ قیامت تک کے لیے مسجد کے لیے خاص ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس جگہ پر کسی مدرسہ یا فلاحی ادارے یا رہائشی عمارت تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جو صورتحال آپ نے معلوم کی ہے، ایسی صورت میں نئی مسجد کی تعمیر کی وجہ سے اگر فی الوقت اس جگہ قدیم مسجد کی ضرورت باقی نہ رہی ہو تو بھی اس صورت میں اس جگہ مدرسہ تعمیر کرنا یا اس کو اپنے کسی استعمال میں لانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس جگہ کو بھی مسجد میں شامل کر لیا جائے تاکہ جمعہ وغیرہ میں نمازی اس جگہ میں نماز پڑھ سکیں اور اس جگہ کا جو احترام ہے، جو احترام ہونا چاہیے وہ احترام باقی رہے۔ وہ جگہ مسجد ہے اور قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ اگر اس جگہ کو مسجد کے اندر مکمل طور پر شامل نہیں کیا جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں عین ممکن ہے کہ آئندہ آنے والی نسل اس مسجد کا شرعی احترام باقی نہیں رکھ سکے گی، کیونکہ جب یہ نسل، جب موجودہ ذمہ داران اس جگہ کو
گودام کے طور پر اور تبلیغ جماعت کے قیام و طعام کے طور پر اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ آئندہ آنے والی نسل اس جگہ کو ڈھا کر اس جگہ پر بیت الخلاء، پیشاب گھر، غسل خانے وغیرہ بھی تعمیر کر سکتی ہے کہ بھئی اس کے اوپر جماعت کے قیام و طعام کا انتظام ہو جائے گا، یہاں پر پاخانے وغیرہ بنا دیے جائیں، تو مسجد کو ڈھا کر پیشاب پخانے بنائے جا سکتے ہیں۔ ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو مسجد میں شامل کر لیں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو جو آج کے جو ذمہ داران ہیں، جن ذمہ داروں نے اس طرح کا یہ غلط قدم اٹھایا ہے، وہ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ جو جگہ ایک بار مسجد بن جائے، اس پر قیامت تک مسجد کے احکام جاری ہوتے ہیں، اور نئی مسجد کی تعمیر کرتے وقت پرانی مسجد کے کچھ یا پورے حصے کو نئی مسجد سے خارج کرنا، الگ کرنا، یہ اچھا نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جس جگہ ایک زمانے سے نماز ہوتی آ رہی ہو تو اس کو مسجد سے خارج کرنے میں، اس کو مسجد سے باہر کرنے میں مسجد کی حق تلفی ہے۔ یہ ذمہ دار حضرات جو ہیں، یہ پرانی مسجد کا حق مار رہے ہیں، جو کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، میں نے آپ کو اس کا طریقہ بتلا دیا اور بتلا رہا ہوں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو بھی ایک برآمدہ کی شکل میں یا کسی بھی طرح سے وہاں انجینئر وغیرہ سے مشورہ کر کے آپ اس جگہ کو اس طرح سے بنا لیں تاکہ یہ یعنی اسی مسجد میں، نئی مسجد میں شامل کر لیں، تاکہ یہ مسجد اس مسجد سے الگ نہ لگے اور یہ محسوس ہو کہ یہ بھی اس مسجد کا حصہ ہے، پوری ایک مسجد اس کو بنا دی جائے۔ اگلا اور آخری سوال یہ بھی حضرت مولانا محمد عبداللہ کی طرف سے ہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ حضرت زوال کا وقت کب شروع اور کب ختم ہوتا ہے اور کتنی دیر تک رہتا ہے؟ زوال کا صحیح وقت ہر علاقے میں الگ الگ ہوتا ہے، اس لیے صحیح وقت جاننے اور سمجھنے کے لیے آپ یہ کام کریں۔ سب سے آسان چیز ہے کہ دوپہر سے کچھ وقت پہلے ایک سیدھی لکڑی برابر زمین میں گاڑ دی جائے، بالکل اس طرح سے سیدھی کر کے زمین میں گاڑ دیں تو سورج کے چلنے سے اس کا سایہ کم ہوتا رہے گا۔ جس جگہ پہنچ کر وہ سایہ کم ہونا بند ہو جائے تو وہی وقت نصف النہار یعنی زوال کا وقت ہے۔ اس وقت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی یعنی منع ہے۔ زوال کا وقت احتیاطاً 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد یہ زوال کا وقت ہوتا ہے۔ آپ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں پر مسجد کے اندر نصف النہار شرعی لکھا ہوا ہوگا، جو نقشے ہوتے ہیں نقشوں کے اندر دائمی نقشے میں نصف النہار لکھا ہوا ہوگا، آپ اس کو دیکھ لیں کتنے وقت یعنی کتنے بجے کا وہ دکھلا رہا ہے، اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے اعتبار سے آپ 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد نماز نہ پڑھیں، بس وہی زوال کا وقت ہے۔ امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے، امید ہے کہ آپ کے تمام سوال اس کے اندر آ گئے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ آج کا جو فرائیڈے کمنٹ باکس ہے، میں نے اس کے اندر آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جتنے بھی سوال میری نظروں میں آ گئے، میں نے کوشش یہ کی کہ سبھی سوالوں کے جواب دے دیے جائیں۔ اب بہرحال آپ کے سوالوں کے جواب آ گئے، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو مل گئے۔ تو کن لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں آئے وہ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔